اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو چین انڈیا سرحدی تنازعہ صرف آج کی کشیدگی نہیں ہے۔ نہرو یہ تجویز قبول کرتے تو 1962 کی جنگ کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے۔ تائیوان امریکہ کی پشت پناہی سے اپنی فوجی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جو بذات خود چینی حملے کی ایک دعوت ہے۔ دہلی نے بیجنگ سے سخت احتجاج کیا اور اسے غیر ضروری ہراسانی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس واقعے سے آغاز کریں گے جس نے اچانک پورے خطے میں سفارتی ہلچل مچا دی ہے۔ وہ واقعہ جو شنگھائی کے پوڈنگ ایئرپورٹ پر پیش آیا اور جس نے نہ صرف چین اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھا دی، بلکہ اس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مشرقی اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا پورا توازن تیزی سے بدل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد پہلے سے موجود تنازعات، تاریخی جھگڑے اور خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں سب ایک نئی روشنی میں سامنے آ رہی ہیں اور نئے زاویے سے دیکھی جا رہی ہیں۔ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ انڈیا کے شمال مشرقی علاقے اروناچل پردیش، جسے چین زانگ نان یعنی جنوبی تبت کہتا ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کا نام تھا وانگ جوم تھونڈوک، جو برطانیہ میں رہتی ہیں، تو یہ شنگھائی ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ کے دوران ایک مشکل میں پھنس گئی۔ چینی امیگریشن نے ان کا انڈین پاسپورٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چینی حکام کا کہنا تھا کہ چونکہ پاسپورٹ پر پیدائش کا مقام اروناچل پردیش لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ دستاویز غیر معتبر ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ علاقہ انڈیا نہیں بلکہ یہ چین کا حصہ ہے۔ اس انکار نے نہ صرف سفری اصولوں کی خلاف ورزی کی، بلکہ اسے انڈیا کی خود مختاری پر براہ راست ایک حملہ بھی سمجھا گیا، سفارتی حملہ۔ تو اس خاتون کو تقریباً 18 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر روک کر رکھا گیا۔ ان کے بقول انہیں مناسب سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں، ان سے مسلسل سوالات پوچھے گئے اور بعض رپورٹس کے مطابق انہیں یہاں تک کہا گیا کہ وہ چینی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست دیں۔ بعد میں شنگھائی میں انڈین قونصل خانے کی مداخلت سے انہیں پرواز کی اجازت دی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازعہ اب مقامی سطح کا تھا، مگر اس کے اثرات چین انڈیا تعلقات پر فوراً محسوس ہونے لگے ہیں، بلکہ اس کا ارتعاش پورے خطے میں محسوس ہونے لگا ہے۔ دہلی نے بیجنگ سے سخت احتجاج کیا اور اسے غیر ضروری ہراسانی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انڈین میڈیا نے اسے چین کے جارحانہ علاقائی دعووں کی ایک نئی مثال کہا، جو محض کاغذی بیانات سے آگے بڑھ کر اب عام شہریوں کی زندگیوں کو براہ راست ہدف بنانے کی ایک عملی کوشش کہا گیا۔ اب ہم اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس نے تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کو یکساں طور پر سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا یہ واقعہ جو ہوا ہے شنگھائی کے ایئرپورٹ پر، یہ ایک الگ تھلگ واقعہ تھا، یہ اتفاق سے ہوا تھا، یا کیا یہ پچھلے چند برسوں سے چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ اور جو نقشوں کی جو تبدیلی ہے، جس طرح اس نے اروناچل پردیش کے بارے میں سرکاری طور پہ جو چین نے اپنا نقشہ جاری کیا کہ اروناچل پردیش جو ہے جنوبی تبت ہے، تو کیا یہ اس سرحدی تبدیلی کے اضافے اور سفارتی مہمات کا ہی تسلسل ہے؟ اگر ہم 2023 اور 2024 کے دوران کے واقعات پر نظر ڈالیں تو تصویر کافی واضح ہو جاتی ہے۔ انہی برسوں میں چین نے بارہا اروناچل پردیش کے مختلف مقامات کے نام بدل کر اپنی معیاری چینی ناموں والی فہرستیں جاری کی۔ پہاڑ، درے، دریا، بستیاں، ہر جگہ چین نے اپنے چینی ناموں کے جو ان کے روایتی چینی زبان میں جو نام تھے ان کے ساتھ نئے نقشے جاری کرنا شروع کر دیے، اور انڈیا نے ہر بار جواب دیا کہ یہ تبدیلیاں زمینی حقیقت کو بدل نہیں سکتی، مگر چین اپنی رفتار نہیں روک رہا تھا۔ نقشوں میں تبدیلی، نقشوں کی نئی اشاعتیں اور سفارتی بیانات، سب کچھ ایک مسلسل دباؤ کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اسی دوران سرحد پر بھی صورتحال کشیدہ ہوئی۔ دونوں ملکوں کے فوجی دستے جو لداخ، اروناچل پردیش اور سکم کے علاقوں میں کئی بار آمنے سامنے آئے ہیں۔ بعض اوقات صورتحال شدید تناؤ تک پہنچ گئی، جیسے کہ 2020 کے بعد گلوان ویلی کی جھڑپیں
اور پھر 2024 اور 2025 کے دوران مشرقی سرحد پر چینی گشتی دستوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، جس پر انڈیا نے بڑا تشویش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو چین انڈیا سرحدی تنازعہ صرف آج کی کشیدگی نہیں ہے، یہ ایک پرانا مسئلہ ہے جو نو آبادیاتی دور میں کھینچی گئی ایک میک موہن لائن سے شروع ہوا۔ انڈیا اس لائن کو اپنی بین الاقوامی سرحد مانتا ہے، جبکہ چین اسے نو آبادیاتی دور کی ایک فرضی لکیر قرار دیتا ہے۔ میک موہن لائن یعنی جو برطانیہ کے ایک سول سرونٹ کے نام پہ بنی ہوئی ہے، دراصل 1914 میں شملہ کنونشن کے دوران کھینچی گئی تھی، اور اس کی بنیاد مکمل طور پر برطانوی اسٹریٹجک مفادات کے حصول کے لیے تبت کی لہسا حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر تھی، نہ کہ چین کے ساتھ، کیونکہ چین نے اس لائن کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہے، اور چین کے جو نمائندہ اس شملہ کنونشن 2014 کا جو ہوا تھا اس میں موجود تھے، اور انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لہسا جو حکومت تھی جو کہ تبت میں اس وقت مقامی طور پر تھی، یہ اس وقت سے ہی تبت کو چین کا ایک اٹانومس ریجن سمجھا گیا، اور تبت کو کبھی بھی ایک سوورن کنٹری نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو بہرحال 1950 کی دہائی میں چین کے وزیر اعظم ژو انلائی نے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو سرحدی لینڈ سواپ یعنی علاقائی تبادلے کی تجویز دی تھی۔ اس فارمولے میں چین اروناچل پردیش کو انڈیا کے حوالے کر دیتا، اور بدلے میں انڈیا اکسائے چین کو دے دیتا، تاکہ دونوں ملکوں کو صاف اور عملی سرحدیں مل جائیں جس پہ ڈسپیوٹ ہی نہ ہو۔ تو بہت سے بین الاقوامی تجزیہ کار اس تجویز کو ایک عقلی یا معقول سمجھتے تھے، مگر نہرو نے اسے ناقابل قبول قرار دیا، اور یہ وہ موڑ تھا جس کے بعد دونوں ملکوں میں بد اعتمادی اتنی بڑھ گئی جو کہ 1962 کی جنگ تک پہنچتی ہے۔ ژو انلائی کی جو 1959 اور 60 کی جو لینڈ سواپ کی جو تجویز تھی، جس کے تحت اروناچل پردیش انڈیا کو اور اکسائے چین کو ملنا تھا، اس کو متعدد معتبر تجزیہ کاروں نے بہت معقول اور متوازن تجویز قرار دیا تھا۔ برطانوی مورخ و مصنف ڈیول میکسویل، سرحدی تاریخ کے ماہر برطانوی محقق ایلسٹر لیم، اور امریکی پروفیسر اور چین انڈیا تعلقات کے ممتاز اسکالر جان ڈبلیو گاروور، اور اس دور کی سوئس سفارتی جو دستاویزات ہیں سوئٹزرلینڈ کی، سب نے ژو انلائی کی تجویز کو پریکٹیکل اور بیلنسڈ سولوشن یعنی عملی اور متوازن حل قرار دیا تھا۔ تاہم نہرو نے یہ تجویز داخلی سیاسی دباؤ اور اس وقت جو انڈین وزیر دفاع تھے کرشنا مینن، ان کی مخالفت، بیوروکریسی کی غلط انٹیلیجنس رپورٹس اور چین پر اپنی گہری بے اعتمادی کی وجہ سے رد کر دی تھی نہرو صاحب نے۔ تو اس وقت امریکہ سر جنگ کی پالیسی کے تحت انڈیا کو چین کے مد مقابل ابھرتی طاقت کے طور پر دیکھ رہا تھا، جبکہ CIA تبت میں بھی سرگرم تھی، جو نہرو کے شکوک بڑھانے کا باعث بنی۔ متعدد مورخین کے مطابق اگر نہرو یہ تجویز قبول کرتے تو 1962 کی جنگ کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے، اور ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ آج بھی گونج رہا ہوتا۔ ماضی سے آگے نکل کر اب اگر ہم موجودہ عالمی ماحول کو دیکھیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ چین بیک وقت کئی اسٹریٹجک دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ جاپان اپنی دفاعی پالیسی سخت کر رہا ہے، جس کا انجام فوجی تصادم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تائیوان امریکہ کی پشت پناہی سے اپنی فوجی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جو بذات خود چینی حملے کی ایک دعوت ہے۔ فلپین جنوبی بحیرہ چین میں امریکی حمایت اور انڈیا کے برہمو میزائل سے چین کا کھل کر مقابلہ کرنے کا اظہار کر رہا ہے، اور انڈونیشیا اپنے سمندری حدود میں چینی جہازوں کی سرگرمیوں پر کھلے عام ناراضی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک چینی مچھیروں کی کشتی پر حملہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک کشیدگی ایک الگ الگ حوالے سے لگ رہی ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ کشیدگیاں جو یہ آئسولیٹڈ یعنی الگ الگ واقعات ہیں، یا کسی خفیہ منصوبہ بندی کے تحت خطے کی بساط پر مختلف چالیں ہیں جن کا ہدف اب چین ہے کہ خود شاید ایک سپر پاور امریکہ جو وہ نہ چین سے براہ راست ٹکر لے، لیکن چین کو چھوٹے چھوٹے علاقائی جو جھگڑے ہیں ان میں انگیج کیا جائے، جس سے چین کی تجارت اور اس کا جو تعلقات ہے، تجارتی تعلقات، وہ محدود ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس پس منظر میں چین کے بعض قریبی دوست سمجھے جانے والے ممالک بھی اندرونی عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان جو چین کا سب سے اہم اسٹریٹجک ساتھی سمجھا جاتا ہے، دہشت گردی، معاشی بحران اور سیاسی افراتفری سے دوچار ہے۔ پاکستان میں چینی انجینئروں اور منصوبوں پر حملوں نے بیجنگ میں شدید خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ پاکستان کا چینی مفادات کے خلاف امریکی کیمپ کی طرف سرک جانا ایک بڑے بحران کا جوار پھٹنے کے مترادف ہے۔
افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ چین کے تعلقات احتیاط پر مبنی ہیں اور چین وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ دہشت گردی، منشیات اور سیاسی غیر یقینی صورتحال نے چین کے مغربی خطے سنکیانگ کے لیے نئے خطرات پیدا کیے ہیں، کیونکہ چین میں یہ خدشہ ہے یا چین یہ سوچ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان اس وقت کمزور ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو تبدیلی آئے گی اس میں داعش آ سکتی ہے، اور داعش کے ساتھ ہی پھر سنکیانگ کے وہ انتہا پسند، شدت پسند اسلامسٹ آ سکتے ہیں افغانستان میں، جن کو چین اپنے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، ادھر چین افغانستان میں ایک استحکام چاہتا ہے، جبکہ پاکستان افغانستان پر مسلسل عسکری دباؤ بڑھا رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی فضائی جنگ بھی ہو چکی ہے، یعنی پاکستان نے حملے کیے ہیں، اور یہ اس کے برعکس چین یہاں پہ استحکام چاہ رہا ہے، امن چاہ رہا ہے۔ تو ان تمام دباؤ کے درمیان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی میڈیا، خاص طور پر وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان رابطے نسبتاً مثبت اور اقتصادی معاملات پر مرکوز رہے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب بڑی طاقتیں آپس میں نرم رویہ اختیار کرتی ہیں تو خطے کے دوسرے ممالک کو یہ آزادی مل جاتی ہے کہ وہ چین کے خلاف اپنا موقف مزید سخت کر سکے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کسی کھلی جنگ کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے وہ محدود کھیل کھیل سکتے ہیں۔ مگر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکی صدر خود تو چینی رہنما سے بوسان میں ملاقات کرتے ہیں، مگر اسی دوران خطے کے ممالک چین کے خلاف کشیدگی بڑھانے والے اقدامات شروع کر دیتے ہیں۔ چین بھی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ چین کو چاروں طرف سے ایک طرح کے دباؤ کے دائرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اروناچل پردیش کا پاسپورٹ تنازع معمولی واقعہ نہیں رہتا، یہ اب اس بڑے منصوبے یا اس بڑے عمل کا حصہ دکھائی دیتا ہے جس میں چین اور اس کے پڑوسی ممالک کی پوزیشنیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اس واقعے نے چین کے علاقائی دعووں کو ایک نئی عملی شکل دی ہے، اور انڈیا کے لیے ایک ایسا اشارہ بن گیا ہے کہ بیجنگ اب نہ صرف نقشوں میں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی اپنے دعوے منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شنگھائی ایئرپورٹ پر پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک مسافر کا مسئلہ نہیں، بلکہ چین انڈیا تعلقات، ایشیائی طاقت کے توازن، علاقائی سلامتی اور جیو پولیٹکس جو ہے، سب کے درمیان موجود تناؤ کا ایک نیا اور نہایت واضح اظہار ہے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ اروناچل پردیش کا تنازع اب صرف ایک تاریخی جھگڑا نہیں رہا، بلکہ یہ مستقبل کی سفارتکاری، خطے کی معیشت، فوجی حکمت عملی اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک مرکزی کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ تجزیہ سننے کا بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔